در خاک تو یک جلوہ آمس ندیدی دیگر آموس رویدن دیگر آموس. عام دیکھنا، کتے نے بھی دیکھ لیا گاڑی آ رہی ہے بچ گیا، وہ تم نے بھی دیکھ لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی. جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. تو ایک تو یہ ہے اصل میں اللہ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بات بہت اہم ہے. وہ اس اعتبار سے کہ تاریخ انسانی میں ایک میگنا کارٹا مشہور ہے، آزادی کا، یوں سمجھیے کہ ایک اعلامیہ میگنا کارٹا. انگلینڈ کے اندر عوام نے جب بادشاہوں سے حقوق حاصل کیے ہیں تو میگنا کارٹا بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے. اس سے کہیں زیادہ بڑا میگنا کارٹا یہ آیت ہے، اس لیے کہ انسانوں پر یہ دو غلامیاں لاحق رہی ہیں ہمیشہ. بادشاہ بیٹھا ہے، جاگیردار بیٹھا ہے، وہ لگان لے رہا ہے. دوسرا یہ جو ہے نا مقبرہ، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ، یہ جو ہے ان سے دعا کروا لیں گے تو کام ہو جائے گا، اور ان سے ہم دعا کروائیں گے تو ہماری مٹھی گرم کرو، چڑھاؤ یہاں چڑھاوے، لاؤ یہاں. وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ سومناتھ کے مندر میں یہ سینکڑوں من سونا کیسے جمع ہو گیا؟ انسان اللہ سے براہ راست بات تو نہیں، تم تو بڑے گھٹیا ہو، بہت نیچے ہو، گناہ گار، تم اللہ سے بات نہیں کر سکتے. تم نے دعا کیسے کرو گے؟ تمہارا منہ ہی نہیں ہے دعا کرنے کا. آؤ یہاں پہ. یہ دو غلامیاں دنیا میں، مذہبی غلامی. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، آج بھی دہرا رہا ہوں، وہ پیر ہو، پنڈت ہو، پجاری ہو، پادری ہو، یہ پیسے ہیں سب. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں، وہ جو اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ مذہبیت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ پاپائیت، لوئی دہم جو تھا، جو پاپا پوپ تھا، باقاعدہ معافی نامے چھپے ہوئے بکتے تھے. زنا کیا ہے تو اچھا 10 شلنگ کا یہ معافی نامہ لے جاؤ. اور میں نے دیکھا تھا وہ شلنگوں سے آگے نہیں بات بڑھتی، پاؤنڈ کا ذکر اس میں نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے کوئی کوشش کی کہ دیکھو یہ کب شروع ہوئی ہے یہ بکواس جو ہے دنیا کے اندر. تو معافی نامے، یہ جرم تم نے کیا ہے، اور بکتے تھے باقاعدہ معافی نامے بک رہے. یہ مذہب کے نام پر یہ کھیل کھیلے گئے. اور کیا یہی سارا کوئی معاملہ ہمارے مزاروں پر ہوتا ہے، یہی معاملہ جو ہے مندروں پر جا کر ہوتا ہے. چڑھائی یہاں پہ جو ہے. تو اس حوالے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سمجھتا ہوں جب بھی مجھے پکارے. اس سے بڑی آزادی ہوگی؟ جب چاہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اس دل میں وہ روح موجود ہے. یہ دل، وہ جس کو کہا دل دریا سمندروں ڈونگے، اس دل کی روح ربانی کے ساتھ، اس روح ربانی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اقبال نے بڑا پیارا مصرع کہا ہے، خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں. کمان ہے، تیر آپ نے چلا دیا ہے، اب تیر جب آپ کے کمان سے نکل گیا تو اب آپ کے تو کنٹرول میں نہیں ہے نا. وہ یہ روح انسانی جو ہے یہ خدنگ جستہ ہے، یہ تیر تو چل چکا ہے، کماں سے دور نہیں ہے، اللہ سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو تمہاری دڑے جان سے قریب تر ہیں، تم متوجہ نہیں ہوتے ہماری طرف. تمہیں دنیا نے اپنے اندر گم کر دیا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں. یہ اس حوالے سے میں نے جو آج مضمون شروع کیا ہے، روح، اس کی حقیقت
اور اس کے حوالے سے دین کے جو خفی حقائق ہیں، لطیف حقائق ہیں، ان کو سمجھنا، اس لیے کہ اس ایک کنجی کے بغیر یہ صندوق جو ہے جس میں ہیرے بھرے ہوئے ہیں اس کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔